بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد مغل۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کئی فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور ہر ایک فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ تو کیا یہ خود کو فرقوں میں تقسیم کر کے خود ہی کو حق پہ سمجھنا درست رویہ ہے؟ آئیے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ دین کے معاملات میں ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرقہ تھا؟ وہ مسلم تھے۔ اچھا، اس کے بعد مزید جو اماموں کے ناموں پر فرقے بنے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی، تو خود ان ائمہ کرام کا کون سا فرقہ تھا؟ کوئی نہیں۔ یہ تمام ائمہ کرام بھی مسلم ہی تھے اور انہوں نے اسلام ہی کی دعوت کو عام کرا، مسلمانوں کو اسلام سمجھنے میں مدد کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، نہ ان کی تعلیمات یہ تھی کہ ان اماموں کے نام پر ہی فرقے بنا لیے جائیں، بلکہ ان اماموں کی تعلیمات تو یہ تھی، چاروں اماموں کا قول تھا کہ اگر آپ کو ہمارا کوئی بھی فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہو تو ہمارے فتویٰ کو دیوار پہ دے مارو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو۔ دیکھیں، فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مزید قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم۔ تو جب اللہ کے تمام پیغمبر مسلم ہیں تو ہم بھی اور آپ بھی انہی پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، آپ بھی مسلم بنیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ انہیں خود دیکھے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، اللہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں جگہ جگہ فرقہ واریت کو کنڈیم کیا گیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ فرقہ واریت کی مذمت کی، کیونکہ پچھلی قوموں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا تھا، اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا اور پھر وہ قومیں برباد ہو گئی تھیں۔ تو بجائے اس کے کہ کسی فرقے کو فالو کیا جائے، ہمیں قرآن اور مستند احادیث کو فالو کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عالم جو کوئی بھی بات کرتا ہے، اگر وہ قرآن اور صحیح حدیث سے مستند روایتوں سے میچ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے میچ نہیں کرتی تو اسے چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد تمام فرقے اپنے دفاع کے لیے، اپنے فرقوں کے دفاع کے لیے جس حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ ہے ترمذی شریف کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو وہ اس بات کا سہارا لے کر لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فرقے ہوں گے تو اس لیے ہیں فرقے ہمارے، جبکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کرا تھا فرقوں کو اور ایک خرابی کی نشاندہی کری تھی۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ خود کو فرقوں میں بانٹ لینا۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7194 میں کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا برہنہ نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالنا شروع کر دے کہ جی ایسا لباس پہنا کرو، نہیں، بلکہ یہ تو ایک خرابی کی نشاندہی کری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں، نہ کہ یہ کہ ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد مزید ترمذی کی اسی حدیث میں فرمان ہے کہ وہ گروہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کون سے فرقے سے تھے؟ وہ صرف مسلم ہی تھے۔ یہ نام مسلم ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نام کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ تو اللہ کے بندو، اس نام سے بہتر کوئی اور نام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے آخر میں آیت نمبر 78 میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مسلمانوں کی جمعیت کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ تو جو نام ہمارا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے بہتر اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم خود کو مسلم کہنے میں فخر محسوس کریں، ہم اس کے علاوہ تمام ناموں سے خود کو انٹروڈیوس کرانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ اس کے بجائے ہمیں خود کو مسلم کہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ اور بھائیوں، فرقہ واریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ بندے کے حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بندے کو وہی بات ٹھیک لگتی ہے جو اس کے فرقے کے اس کے عالم نے کہی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو۔ مزید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان، یعنی کہ مسلم ہی مرنا۔ اور ایک اور فرقہ واریت کے حوالے سے قرآن کریم کی بہت اہم ترین آیت سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 153، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، صراط مستقیم، تو اس ہی کی پیروی کرو اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں وہی فرقہ واریت میں پڑتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں 32 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقہ فرقہ ہو گئے اور خود فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے کہ ہر فرقے نے مخصوص چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ اسی کو پورا دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی فرقے کو لے لیں، وہ ہر فرقہ کچھ مخصوص چیزیں دین کی پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے لوگوں میں اس کو ویسے ہی ریپریزنٹ کرتا ہے جیسے یہی پورا دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی دین کی چیزوں پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی فرقہ واریت کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ جزوی دین لے لیا جاتا ہے اور باقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، خود کو فرقہ واریت سے دور کر کے فرقہ واریت سے نکلیں اور خالصتاً قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بحیثیت ایک مسلمان ہی اپنی زندگی گزاریں اور خود کو مسلمان ہی کہنے میں فخر محسوس کریں۔ اس موضوع سے متعلق مزید بات اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔